ناظرین گرامی، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں جو ایک غار میں اللہ کے حکم سے 300 سال تک سوتے رہے اور پھر 300 سال کے بعد نیند سے بیزار ہوئے۔ ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جنہیں اصحاب کہف کے نام سے پکارا گیا ہے۔ قدیم اسلام کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا مکمل قصہ آپ کو سنائیں گے، تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر طرح کے معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، کسی زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا، اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ بادشاہ کے درباریوں میں سے چند لوگ اللہ والی بھی تھے جو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ ہی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شرک سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی کل تعداد 4 سے 7 بتائی جاتی ہے۔ انہی اللہ کے بندوں کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے، جو تقریباً ایک غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ ناظرین، دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بادشاہ کے محل سے بھاگ گئے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اصحاب کہف نے اس چرواہے کو اپنا قصہ سنایا اور اسلام کی دعوت دی، جس پر اس چرواہے نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑا۔ ساتھ میں چرواہے کا ایک کتا بھی تھا۔ یہ سب لوگ قریب کے ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور وہاں چھپ کر سو گئے، اور اللہ کی قدرت سے وہ 309 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ بادشاہ کو جب کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں قید ہو کر مر جائیں اور وہ غار ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رونگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرمانروا ہوا جس کا نام بیداروس تھا، اور اس نے 68 سال کی حکومت کی۔ اس کی دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کے منکر ہو گئے۔ پھر بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرح و شادہ اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعت خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کہا کہ آپ جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیں، اور یہ بھی خبر لائے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے
حاکم نے کہا آج روز زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ عز وجل کے حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی پر ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائے۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ عز وجل کے حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی۔ چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ عز وجل کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ملک کی حفاظت فرمائے اور جنس و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔